السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم ظاہر پاکستان. جو بات کہی جا رہی تھی، جس کا خطرہ تھا، جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکہ کے صدر نے کہا تھا فی الوقت نہیں، ہم 2 ہفتے دیکھیں گے، لیکن انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر اندر ہی اپنی بات سے پھر گئے، جس کو وہ میرا خیال ہے یقیناً کہیں گے یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے، ڈسیپشن وغیرہ. تو انہوں نے 3 جو ہیں نیوکلیئر سائٹس اس پر کیا ہے اٹیک، اور 3 کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ جی ایک جو ہے اس کی تو ہم نے بڑی تباہی مچائی ہے جو اصفہان میں ہے، اس کے علاوہ جو 2 اور ہیں اس پہ بھی فردو جو ہے which is supposed to be the one جو سب سے ایڈوانسڈ ہے، اس میں بھی کہا جا رہا ہے ان کے امریکن صدر کے کہنے کے مطابق کافی ہیوی نقصان ہوا ہے، اور اصفہان ہے اور نانتس ہے. لیکن جو فردو ہے that is the main one، اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کل ہمارے ساتھ ضمیر اکرم صاحب تھے، who is very familiar with nuclear ٹیکنالوجی اور نیوکلیئر جو پروگرامز ہیں، تو انہوں نے کل کہا تھا کہ اگر B-2 بامبرز جائیں بھی تو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور حتمی طور پہ اس کو نہیں ختم کر سکتے. یہی مائک ملن جو ہیں امریکہ کے فارمر سینٹ کام کے، انہوں نے بھی یہ کہا آن ریکارڈ. تو اب جو امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے کافی نقصان پہنچا دیا، ایک تو یہ ڈائمینشن ہے ملٹری ڈائمینشن. اچھا یہ ہو گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ناؤ پیس اور ٹریجڈی فار ایران، یعنی کہ آپ آ جائیں اب میز کرسی پہ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، نہیں تو آپ کو ہم اور آپ پر دھاوا بولیں گے. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی 4-5 گھنٹوں میں یہ کہا جاتا ہے جو سب سے ایڈوانس بیلسٹک میزائلز ہیں ایران کے پاس، انہوں نے وہ داغے اور ٹیل اویو میں وہاں نقصان وغیرہ ہو، اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی. لیکن ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ جہاں تک ایرانی پوزیشن کا تعلق ہے ناظرین، ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے OIC کی جو میٹنگ ہو رہی استنبول میں، وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں 4 اہم باتیں کی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ امریکہ پر اب ہم اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ نے اپنی بات سے پھرا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو ان کے وٹکوف ہیں، ان کے مڈل ایسٹ کے نیگوسیٹر اور انوائے، ان سے انہوں نے کہا انڈائریکٹ عمان کے تھرو میری بات ہوئی متعدد مرتبہ، کہا کہ اب بھی امریکہ ہمیں پیغام پہنچا رہا ہے مختلف ذرائعوں سے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اب بات چیت تو جب ہی ہوگی جب کہ ختم ہوگا اگریشن، اور تیسرا یہ کہ جو ایران ہے وہ اپنا جو ہے رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے ہر آپشن استعمال کر سکتا ہے. اور جو چوتھی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ نیگوسیشنز میں ہم اب بھی بلیو کرتے ہیں لیکن حالات اس وقت نہیں ہے. بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا کہ قوانین جو ہیں ان کا جنازہ نکلا ہے. اٹ از ناٹ کہ ایران ہیز بین بامڈ. جو قوانین ہے، جو یونائٹڈ نیشنز ہے، جو IAEA ہے، ان سب کو بام کیا ہے امریکہ نے، کیونکہ ہر قانون سے ہٹ کر کے یہ انہوں نے کام کیا ہے بامنگ کا. تو اس پہ رد عمل آیا. پاکستان نے بھی بہت کلیئرلی، اللہ کا شکر ہے، کنڈیم کیا، جیسے پہلے بھی کنڈیم کرتے رہے ہیں جو ایران کا اٹیک ہو اس کو بھی کنڈیم کیا. لیکن جو کل یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ جی ہم ان کو دے رہے ہیں، ان کو نامینیٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو فار دا نوبل پیس پرائز، ظاہر ہے اس پہ سوال اٹھے تھے، اور وہ سوال ابھی زیادہ اٹھے بھی نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جواب دے دیا کہ وہ کتنے پیس فل شخص ہیں اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا پچھلے 6 مہینوں میں. جینوسائیڈل جو حکومت ہے اس کو سپورٹ بالکل آنکھیں بند کر کے سپورٹ کیا. تو یہ تمام معاملات ہیں. obviously the big questions are 2. ایک تو یہ کہ ملٹریلی کتنا کھینچ سکتا ہے ایران، اینڈ اس میں ملٹریلی اگر یہ بات چلتی رہے تو کہاں تک جائے گی، اور ایران کے پاس ملٹری لیول پہ آپشنز کیا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ابھی ڈپلومیسی میں کوئی دم رہ گیا ہے؟ کین دے بی ڈپلومیسی گیون دا فیکٹ آف کورس کہ وارز نیور اینڈ، کوئی الٹیمیٹ ونر اور لوزر تو نہیں ہوتا، امید ہے نہیں ہوگا کوئی الٹیمیٹ. یعنی ایران کے حوالے سے کہیں گے کچھ لوگوں کا تو سوال ہے کا خیال ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل نے سب سے زیادہ وہاں ادھم مچایا ہوا ہے اس کو اٹ شوڈ بی میڈ این ایگزامپل آف. بٹ وہ مختلف بات ہے. وی ول فوکس ناؤ کہ ملٹریلی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. ہمارے ساتھ ناظرین جو ملٹری اسپیکٹ اس پہ بات کرنے کے لیے جنرل طارق خان صاحب فارمر IGFC ہیں اور کور کمانڈر رہ چکے منگلہ کے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین بعد میں ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر ملیہ لودھی آن دا ڈپلومیٹک ایشوز. جی جنرل صاحب، تو ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن رائٹ ناؤ؟
نسیم تھینک یو فار کالنگ می، لیکن میں پہلے معذرت کر لوں کہ آئی ہیو نو ایکسس ٹو اینی انفارمیشن. جو بھی میں آپ سے کہوں گا اس میں کیویات یہ ہے کہ یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے جو کہ میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں فرام دا اوور آل پریس. تو اس میں پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو میک آل دیز اسٹیٹمنٹس. لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو اس میں جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں اس کانفلکٹ کے اندر، اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے، از اٹ اے وار بٹوین نیتن یاہو اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ اگینسٹ ایران، اور از اٹ اسرائیل اینڈ امیریکا اگینسٹ ایران؟ یہ پہلے اس کو ہم وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اس میں نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کا سیلف پرزرویشن ہے اور نیشنل انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. اینڈ دے آر دا ونز ہو آر لیڈنگ دا وار. جہاں تک ملٹری کا تعلق ہے، اسرائیل کا جو ان سا بگر پکچر ہے، گریٹر اسرائیل، اس کے سلسلے میں بہت ساری کہانیاں ہیں. بہرحال یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈسٹروائے دا نیوکلیر فیسلٹی آف ایران. اچھا، یہ کون سا ملک کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ملک کہہ رہا ہے جس نے این پی ٹی کو سائن نہیں کیا، جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل اگریمنٹ کا حصہ دار نہیں ہے، جس کے پاس انلیگل نیوکلیر ویپن سسٹمز ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں ریجن کا پولیس مین بننا چاہتا ہوں. تو یہ اس طریقے سے یہ کانفلکٹ ہے، اور ایران از ان اٹس رائٹ، سیلف ڈیفense کر رہا ہے اس وقت تک. تو یہ میں دیکھ. جی، تو اب آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آئی مین آبویسلی یو اسٹڈیڈ ملٹری ہسٹری، یہ آج کا کوئی اسپیسیفک انفارمیشن کی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ مڈل ایسٹ سے بھی واقف ہیں، آپ کو معلوم ہے جنگیں ہوئی ہیں پہلے. آپ ایران کے بھی ایک جو ان کا ایک آؤٹ لک ہے اور ایک طریقہ ہے، اور ان کا جو پاور کا کلچر ہے اور پالیٹکس کا، تو یہ سب دیکھتے ہوئے جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ، اور یقینی طور پہ درست بات ہے کہ اٹ از امریکہ، اسرائیل اینڈ امریکاز ایلائز، ویسٹرن ایلائز ورسز ایران. اور انفیکٹ آج تو انہوں نے بھی کہا، جو ایرانین فارن منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ میں کچھ ہی دیر میں، ابھی مسٹ بی ان ماسکو، کہ میں ماسکو جا رہا ہوں، کل میں ان سے ملوں گا پریزیڈنٹ پوٹن سے. تو اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹ ایران کو کوئی کرے گا ملیٹریلی؟ کیا چائنا اور رشیا کوئی ان کو سپلائی کریں گے ویپنز وغیرہ؟ اور اگر کریں یا نہ کریں، یہ کتنی طول پکڑ سکتا ہے اس طرح کا جو ملٹری ایکسچینج ہے، جو فی الوقت تو میزائلز پر ہی ہے بیسڈ، ادر دین دا بامبنگ دیٹ دا یو ایس ہیز ڈن؟ دیکھیے، ایک ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ایران اس جنگ کی تیاری 20 سال سے کر رہا ہے. یہ جب سے ویزلی کلارک نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ بنایا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک منصوبہ بن رہا ہے جس کے اندر مڈل ایسٹ کے 7 کنٹریز کو انہوں نے اٹیک کرنا ہے. اس میں ایران آخری والا ملک تھا، باقی عراق، لیبیا، سیریا، لیبنان، صومالیہ، سوڈان، یہ سارے تھے. وہ تو سب ہو گئے. ایران ابھی اس کے لیے تیاری کر رہا تھا. تو ایران نے بہت تیاری کی. اس نے 57 ملٹری ڈسٹرکٹس میں اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا ہے. ہر ایک ڈسٹرکٹ خود مختار ہے، قیادت کے لحاظ سے، اپنی عسکری قوت کے لحاظ سے، لوجسٹکس کے لحاظ سے، اور اٹونومس ڈسٹرکٹس ہیں یہ. اور وہ 57 آپ نے کہا جن صاحب؟ 57 ملٹری ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو. اس نے ایک اسٹریٹجی آف چوائس کی تھی کہ میں بلسٹک میزائلز کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈر سینکشنز انہوں نے اگر اور باقی عسکری کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرنا تھا تو وہ ناممکن تھا، اس لیے کہ اور بہت پیریفیرل ایشوز ہوتے ہیں ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. اب اس میں جو ان کے پاس بلسٹک میزائلز ہیں، اس میں جو بہت ساری قسمیں بھی ہیں، بہت ساری ساخت بھی ہیں، انہوں نے ابھی تک سارا ڈسپلے ہی نہیں کیا. ہارموز کے اوپر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا، جس میں 30% آف دا فیول ول اسٹاپ. یورپ جو ان سے ہے اس کو وہ فیول نہیں ملے گا، اور ان کی فائنینشیل جو ان سے ہے وہ کلیپس ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. اب جہاں تک ایران کو تباہ کرنے کا تعلق ہے، جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے وہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی جو کل اٹیک ہوا تھا، یہ تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے انڈیا نے بالاکوٹ پہ کیا تھا، بم پھینک کر بھاگ گئے.
اور جو میں نے ویڈیوز ابھی تک دیکھے ہیں تو اس میں اتنا ڈیمیج زیادہ نہیں تھا. بہرحال یہ ڈیمیج کیا کرنا تھا, کس چیز کو؟ جب ایران نے ڈکلیئر کیا کہ وہ ویپنائز نہیں کر رہے تھے تو کس چیز کو اٹیک کر رہے تھے؟ وہ نیگوسیشن کس چیز پر ہو رہی تھی؟ تو یہی تو بات ہے, کس پر حملہ کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں تھی. اور دیٹ از وائی ایران از گاٹ اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینڈ اٹ سیلف اینڈ اٹ ہیز دی کیپیسٹی. باقی کوریا نے ابھی اس وقت اناؤنس کر دیا ہے ان کی فزیکل سپورٹ. یمن نے اپنا سپورٹ کر دیا ہے. ریڈ سی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی سیز فائر نہیں ہے, وہ ہوگا. رشیا اور چائنا نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے ایران کو. ابھی انہوں نے مختلف طریقوں سے وہ سپورٹ کریں گے. ایران از ناٹ ان اے بیڈ پوزیشن. اچھا, یہ آپ بڑی اہم باتیں آپ نے کی. ایک تو لیٹ سٹارٹ ود جو بیلسٹک میزائلز کی بات آپ کر رہے ہیں. جنرل صاحب تھوڑا ناظرین کو بتائیں, کیونکہ ہمارا خیال تھا جو بھی انہوں نے استعمال کیا میزائل خیبر یا کیا اس کا نام ہے کہ بڑا دیٹس دا موسٹ ایڈوانس. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا میزائلز دیٹ ایران ہیز؟ اور آپ جب فرما رہے ہیں کہ اٹ کین ڈیفینڈ اٹ سیلف تو بتائیے ناظرین کو تھوڑا سا. اس میں جو بیلسٹک میزائلز کے بارے میں نے کیا بتانا ہے, اس میں ہے اور یہ کافی پبلک نالج ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ان کی سپیڈ اور ان کی انٹینسٹی یہ بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے کہ یہ پہلے انہوں نے اپنے پرانے میزائل استعمال کیے ٹو ایگزاسٹ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم. وہ کافی حد تک ناکارہ ہو گئے. ابھی یہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ابھی جب خیبر میزائل انہوں نے استعمال کیا تو اسرائیل کے پاس اپنا سائرن لگانے کا ٹائم بھی نہیں تھا جب ان کو وہ دھماکوں کی آوازیں آنی شروع ہوگی. تو ابھی یہ انکریمنٹل ہے, گریجویٹڈ ہے اور میجرڈ ہے. اور یہ ایران نے اپنا ملٹری آبجیکٹو اناؤنس کر دی ہے. They will stop only when Israel decides that they have had enough. اور انہوں نے اسرائیل کو اس حالت میں چھوڑنا ہے کہ وہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا. اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ غزہ جو ان سے ہے وہ اپنی خود مختاری خود بخودی قائم کر لے گا. ویسٹ بینک سٹیبل ہو جائے گا. لیبنان اپنا شبہ فارمز واپس لے لے گا. گولان ہائٹس واپس سیریا میں چلے جائیں گے. یہ میں دیکھ رہا ہوں. جل صاحب یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں اور ظاہر بیلسٹک میزائلز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از اے ویری کی فیکٹر, دا کی فیکٹر جس پہ ویپن جس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ایران. تو ابھی آپ نے جو کہا نا کہ یہ ابھی جو شروع کیا خیبر جو استعمال کرنا تو اس کی سپیڈ اتنی تھی that there is no response time for the Israelis. تو یہ بیسڈ آن واٹ یو نو یہ کتنا آگے تک جا سکتا ہے؟ I mean what can be the maximum hit, what is the maximum damage? آپ ایک لے پرسن کو اگر آپ سمجھا سکیں کہ یہ جب ایک طرف تو ہم ساری زندگی سنتے رہیں کہ اسرائیل کے پاس ایسے ویپنز ہیں, یہ ہے دنیا جہان کے ویپنز ہیں, جہاز میں بھر بھر کے یو کے پرائم منسٹر لے جاتے رہے, امریکہ کے دیتے رہے, پچھلے 6 مہینے میں جہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ ویپنز دیتے رہے. اگر اتنی ویپنری ہو اور اتنے ایڈوانس ممالک کی, اور ایران جو اتنے سینکشنز میں ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ ایران کے پاس پھر بھی سکت ہے, طاقت ہے اور ویپنری ہے کہ دے کین ریئلی ایگزاسٹ اسرائیل. یس, اس میں جو انہوں نے جو ایک اسٹریٹجی آف چوائس اپنائی ہے وہ ہے بیلسٹک میزائلز. بیلسٹک میزائلز دیکھیں اگر آپ ایئر فورس کو بھی استعمال کرتے ہیں, اٹ از ایکچولی لانگ رینج آرٹلری, ایمونیشن پھینک رہے ہیں نا آپ کسی کے اوپر. بیلسٹک میزائل وہی کام کر رہا ہے ود آؤٹ ایئر کرافٹس. تو انہوں نے اس کو اپنی خود بھی اپنا انڈیجینس بھی کام کیا ہے, کچھ ان کو اسسٹنس بھی ملی ہے. بہرحال انہوں نے اس کو رینج, سپیڈ اور انٹینسٹی, کیرنگ آف وار ہیڈ, یہ سارا کچھ کیے. لیکن اس کے نتیجے میں جو ابھی امریکہ نے کیا ہے اسرائیل ایران کے ساتھ, اور آپ نے خود بھی کہا تھا اپنے انٹروڈکشن کے اندر, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نان پروفیلریشن تو انہوں نے باہر پھینک دیا نا ابھی. تو ایوری بڈی ول وانٹ اے نیوکلیئر ویپن. جی بالکل, وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ اس جنگل میں جب تک نیوکلیئر ویپن نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی بھی, مطلب امریکہ نے تو تمام آل بیٹس آر آف, کوئی اب بات ہی نہیں ہے کہ بھئی رول کیا ہے, صحیح طریقہ کیا ہے. وہ آپ کو فرما دیتے ہیں امریکہ کہ جی ہم آپ کو قتل کر دیں, یعنی آیت اللہ خامنئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو لیو, وی نو ویئر یو آر ہائیڈنگ. تو یہ اور جو باقی ممالک کی آپ نے بات کی کہ کوریا نے بھی کہہ دیا وی آر ود یو, اور یمن وغیرہ نے, اور ان کی کیپیسٹی ہے کہ ٹو انفلکٹ ڈیمیج, یہ جو ممالک ہیں.
خیر یمن کی تو ہے. یمن نے تو ڈیمونسٹریٹ جی. کیا, اور کوریا ابھی دیکھیں گے اب آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, ایران جو ایک ملک ہے جس کا 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹر اس کا سائز ہے, ٹھیک, اینڈ اٹ ہیز 91 ملین پیپل. اس کے مقابلے میں اسرائیل جو ہے وہ 20,000 اسکوائر کلومیٹر ہے, اینڈ اٹ ہیز 9 ملین پیپل. ٹھیک. تو اس میں بیلسٹک میزائلز کی جب سیچوریشن ہوگی تو وہاں پر تو کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر کوئی جا سکتا ہے, جہاں پر کوئی حفاظت کر سکتا ہے اپنی یا اپنے کسی پراپرٹی کی یا کوئی چیز کی. It will become uninhabitable. Israel will become uninhabitable. اس میں موقع ہے ابھی ان کے پاس, حماس کے پاس بھی اور حزب اللہ کے پاس بھی اور باقی بھی ہیں کہ وہ اپنا گراؤنڈ کے اوپر بھی کچھ اپنا فائدہ اٹھائیں. تو اس کا مطلب کہ اس وقت اتنا ایگزاسٹ کیے ہوئے اسرائیل کو ایران آلریڈی مطلب اسی لیول پر لے جا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جو باقی خطے میں جو اپنی بدماشی کرتا ہے وہ نہیں کر پائے گا, اس کے برعکس اندرونی خانے میں اس کو زیادہ ایگزاسشن ہوگی, ملٹری اینڈ آبویسلی سائیکولوجیکل ایز فار ایز دا پیپل آر کنسرنڈ. وہ صحیح ہے, اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کا جھنڈا ہے اس میں 2 فلیگز, 2 اسٹرائپس ہیں نیلے رنگ کے, ایک یوفریٹس کا دریا ہے, ایک نائل کا, اس کو گریٹر اسرائیل کہتے ہیں. یہ بھی انہوں نے بائبل سے ملایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری زمین ان کی ہونی چاہیے. تو اس کے اندر, اس پورے ریجن کے اندر اگر ان کو کوئی تھریٹ ہے وہ ایران سے ہے یا پاکستان سے ہے, نیوکلیر پاکستان. تو اس لیے یہ دونوں کنٹریز جو ہیں نا, یہ دے آر آن دا واچ لسٹ. اگر آپ اسرائیل کو اگر آپ قابو نہیں کریں گے تو دے ول ایونچولی کم ٹو پاکستان آلسو. ٹھیک ہے, تو فی الحال دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جنرل صاحب یہ بڑا دس واز ویری انفارمیٹیو, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا کہ اس وقت جو ملٹری سچویشن ہے جسے جنرل صاحب نے بیان کی وہ اتنی تو مشکل اور ہوپلیس, مشکل بہت ہے لیکن یقینی طور پہ ہوپلیس نہیں ہے ایران کے لیے, لیکن مقابلہ بہت سخت ہے. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے جو کہ ڈپلومیٹک معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس حوالے سے کیا پاسبل ہے کیا نہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے سے ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ جو صبح سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اللہ صبح سے, اس کے بعد ڈپلومیٹک لیول پر کیا ممکنات ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. سر ہم نے ایرانی فارن منسٹر کی بھی ڈیٹیل پریس کانفرنس سنی جو انہوں نے کی استنبول میں, تو اب کچھ رہ گیا ڈپلومیسی کے لیے؟ دیکھیے بقول ایرانین فارن منسٹر کے اس وقت تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب ڈپلومیسی کا کیا رہ گیا ہے, میننگ لیس انہوں نے میرا خیال لفظ استعمال کیا کہ اور پھر بتایا, انہوں نے بیان کیا بالکل صحیح الفاظ میں کہ پہلے جب وہ مذاکرات کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ عمان کے ذریعے تو وہ مذاکرات جو تھے وہ بلو اپ ہوئے, انہوں نے لفظ یہی استعمال کیا تھا, بلون اپ اسرائیلز اٹیک. اور پھر جب ان کے مذاکرات چل رہے تھے ایران کے with the E3 the European 3 European countries, وہ پھر امریکہ کے اٹیک نے ہی اس کو بات کو ختم کر دیا. So I don't think کہ ایران کے لیے going back to negotiations for what. بالکل دیکھیں it's very clear now کہ America was negotiating in bad faith. بالکل انہوں نے throughout negotiations کو ایک smoke screen کے طور پہ استعمال کیا, جھوٹ بولا, deception سے کام, duplicity سے کام لیا. تو اب ٹو ایکسپیکٹ کہ ایران نوئنگ آل آف دیٹ اینڈ دیٹس obvious to the whole world, اس کانٹیکس میں وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں اب ایران کے ساتھ؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ایران سرنڈر کرے, ایران سرنڈر نہیں کرے گا. اچھا آپ نے یہ بھی بڑا دلچسپ تھا کہ انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی, حالانکہ ایرانینز آر نارملی ویری کیئرفل اینڈ کریکٹ, انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ ٹرسٹ دا ویسٹ. آپ نے سنا انہوں نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ وی ڈنٹ ٹرسٹ دا ویسٹ, اینڈ آئی گیس ہی از سیئنگ کہ اب تو ہم بالکل ہی نہیں ٹرسٹ کرتے, پہلے بھی نہیں ہم کرتے تھے ٹرسٹ ویسٹ کو. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی صبح کی سٹیٹمنٹ ہے تو انہوں نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی, انہوں نے کہا پیس اور
tragedy for Iran, یعنی کہ پھر بھی threaten کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو ان کے ذہن میں کیا. میرا خیال ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کا خیال یہی ہے کہ بس سرنڈر کرو, تو ایران کے پاس تو اب پھر ملیٹریلی موو کریں گے. پلس ان کا یہ کہنا کہ میں رشیا جا رہا ہوں, تو ہی مسٹ بی ان رشیا آلریڈی. دیکھیں ایران نے 2-3 چیزیں کی ہیں. they've asked for an emergency session of the UN Security Council because وہ چاہتے یہ ہیں کہ امریکہ کو سفارتی طور پہ آئسولیٹ کریں. ٹھیک. اور 1-2 ملکوں کے علاوہ میں نہیں سمجھتی کہ دنیا میں, اور وہ بھی جو ملک ہیں وہ امریکہ کے پٹھو ہیں, پٹھو ہیں. ہاں بالکل, I know you want to be correct. جی 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 I know. جی میں لفظ ڈھونڈ رہی تھی تو آپ ہی نے وہ کریکٹ لفظ استعمال کیا. نہیں you are too correct. 2 پرماننٹ ممبرز جو ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے امریکہ کے پٹھو, ان کے علاوہ دنیا سے جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ تو اٹس ون آف شاک اینڈ ہارر. جی امریکہ, بلکہ امریکہ کے اندر سے بھی ٹرمپ کا جو اپنا میگا بیس ہے, پولیٹیکل بیس, وہ تو مخالفت کر رہا تھا ایسی جنگ میں امریکہ کا ملوث ہونا. سو ایک تو ایران نے سیکورٹی کاؤنسل میٹنگ کال کی, دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ the Iranian foreign minister may be on his way to Moscow. This is obviously an effort to try to mobilize support for Iran. تاکہ امریکہ does not get into prolonged war. دیکھیں ابھی تو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس حد تک ڈسٹرکشن ہوئی ہے. امریکن ڈیفنس آفیشلز کے تو کلیمز ہیں کہ جی ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے. کل کو ان کو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ تباہ نہیں ہوا, تو کیا وہ پھر سے بمباری کریں گے؟ تو اس کے لیے دیکھیں نا پھر ایران کو تیاری کرنی ہے. اور پھر تیسری چیز میرا خیال ہے ایران کی جو ٹاپ نیشنل سیکورٹی باڈی ہے اس نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ کس قسم کا رسپانس ایران کو دینا چاہیے. یعنی کہ مثلا بلاکنگ اسٹریٹ آف ہارموز, اس پہ ابھی تک بات ہی ہو رہی ہے. کوئی میرا خیال ایک اسٹیٹمنٹ بھی تھی کہ in a few hours it will be blocked, but I think جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ابھی انہوں نے فیصلہ کرنا اس طرح کی جو اہم باتیں ہیں اس پر. جی بالکل. رپورٹس کے مطابق ایرانین پارلیمنٹ کی کوئی پینل یا کمیٹی ہے جس نے شاید یہ ایڈوائز کیا ہے یا ریکمینڈ کیا ہے, لیکن ابھی ایرانین لیڈرشپ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں وہ آپشن بھی ہے ایران کے پاس, مگر اتنا آسان نہیں ہے. بلاک تو وہ کر سکتے ہیں, فزیکلی تو کر سکتے ہیں, مگر اس کے کاسٹس بھی ہوں گے ایران کے لیے. بالکل بالکل اٹیک سوچ سمجھ کے ان کو نیکسٹ اپنا ایکشن لینا پڑے گا. اور پھر آئی ڈونٹ تھنک ایران اس وقت کوئی ایسی چیز کرنا چاہے گا جس سے کہ سارا فوکس ان پہ آ جائے اور سب ایلینیٹ ہو جائے. بالکل جی بالکل. اور اس وقت فوکس ہے امریکہ اور اسرائیل کہ انہوں نے کیا کیا. دیکھیں یہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے, کہ 2 نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس نے ایک نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ کو اس طرح سے اس پہ حملہ کیا ہے, اور جو کہ ایک NPT کا ممبر بھی ہے. سو آئی مین یہ کوئی یعنی کہ دس از ناٹ اے ٹریویل میٹر, اینڈ دیئرفور میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل ریئیکشن کافی اسٹرانگ آ رہا ہے اور آتا رہے گا. جی یہ آپ نے تو جس طریقے سے یو پریکٹس ڈپلومیسی اور آپ نے دیکھا ہے 1-2 دہائی تو ہو گئے ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے ہر چیز ہی it's been stood on its head by the Americans and the Israelis. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد لودھی سے گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین stay with us. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے سے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت یہ سوال ہے کہ کیا ڈپلومیٹکلی کچھ ہو سکتا ہے یا سب کا سب اب ملٹری کے کھاتے میں چلا گیا. لیکن آپ سن رہے تھے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہہ رہی تھی کہ ایران کا تو فوکس ہے کہ وہ ایک ڈپلومیٹک زون میں ہی رہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں, یہ آپ نے کہا نا کہ یہ ایران ہے, اٹس نیور گوئنگ ٹو obviously give in etc. دوسری طرف جو ہم نے سنا بھی جنرل طارق خان تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس جو بالسٹک میزائلز ہیں وہ کافی ایسے ہیں کہ ایران ول ریئلی گیو اے ویری ٹف ٹائم ٹو اسرائیل. اور اگر اسرائیل سے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یعنی کہ وہ تو اتنی تباہی ہے, تو اسرائیل کا اپنا مورال اور ان کی ایگزاسٹن کا لیول مطلب ہاؤ فار کین دے گو. دیکھیں فی الحال تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں نا کہ صدر ٹرمپ کو انہوں نے انوالو کیا. صحیح بات. جو وزیر اعظم نیتن یاہو کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک بہت پرانا خواب تھا کہ کسی طرح سے امریکہ کو انوالو کیا جائے, وہ تو کر لیا اس نے. تو اس وقت موڈ وہاں پر ون آف سیلیبریشن ہے. لیکن یہ بھی درست بات ہے
کہ اس وقت اسرائیل کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کافی حد تک ایروڈ ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ انٹرسیپٹ جو ان کے ہیں، انٹرسیپٹ جو کہ مسائل کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں، وہ کیپیبلٹی کافی حد تک کم ہو رہی ہے ان کی. اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے، انہوں نے کافی مسائلز ابھی ریزرو میں رکھے ہوئے ہیں. ان کے جو نیکسٹ جنریشن کہہ لیجئے یا کرنٹ جنریشن جو نئے مسائلز ہیں وہ انہوں نے پوری طرح استعمال نہیں کیے. سو دس کین کنٹینیو. لیکن اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کے لیے یہ ایک ون آف اٹیک تھا، یا وہ اس وار میں اور دھکیلتے جائیں گے اپنے آپ کو، یا اسرائیل ان کو دھکیلے گا. اس سے پھر صورتحال بہت بگڑ سکتی ہے. دیٹس اے ویری سیریس سچویشن. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے لیے ضروری ہوگا یہ کہ وہ کسی طرح سے یہ جو اس وقت جنگ چل رہی ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران، وہ کسی طرح سے اس کو سیز فائر کروائیں، بند کروائیں. لیکن آپ تو یو بین آن دی سیکیورٹی کاؤنسل یور سیلف، ابھی تو ایک ویٹو کی مار ہوتا ہے سارا ایفرٹ. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، یو کے کو دیکھیں وہ تو بڑھ بڑھ کے سپورٹ کر رہا ہے جو امریکہ نے کیا ہے، اور سو از جرمنی ڈوئنگ اٹ. خیر جرمنی تو نہیں ہے اس میں، لیکن یہ جو ممالک ہیں یہ تو ویٹو کریں گے، امریکہ لیڈنگ دا پیک. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ریئلسٹکلی کہ یو این ایس سی میں ہو سکتا ہے؟ ملیہ نسیم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے جو ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں جو کہ ایران کے خلاف ہیں اس وقت، وہ تو پھر ظاہر پروٹیکٹ کریں گے اسرائیل کو. اور امریکہ نہیں چاہے گا کہ اس وقت کوئی سیز فائر ہو بٹوین اسرائیل اینڈ ایران. تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واٹ وڈ بی دا نیکسٹ ڈپلومیٹک آپشن. دیکھیں او آئی سی سے تو خاصی سپورٹ مل چکی ہے ایران کو اس فارن منسٹرز میٹنگ میں، جہاں پر وہ خود بھی تشریف لے گئے تھے ایرانین فارن منسٹر. اینڈ اگر ان کو روس کی طرف سے بھی سگنیفیکنٹ سپورٹ ملتی ہے تو اس سے کسی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ ڈائنامک چینج بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ سفارتی فرنٹ پہ کوئی وی آر گوئنگ ٹورڈ سم کائنڈ آف اے سیز فائر اینی ٹائم سون. اور امریکہ کا موڈ اگر دیکھ لیں تو مطلب جو کیا کہیں، آئی ڈونٹ ایون نو کون سا پراپر ہم استعمال کر سکتے ہیں سلجھا والا فار امریکہ. اٹس لائک اے میڈ پاور رائٹ ناؤ. تو جو دکھائی دیتا ہے وہ تو بمباری شروع کر دیں گے. میرا خیال ہے ان کو اور اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ ہم اس نہج پہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں مڈل ایسٹ ول بی اکارڈنگ ٹو واٹ اسرائیل اینڈ امریکہ وانٹس. یہ ایران کو اب ہم مار رہے ہیں تو اس کو مارتے چلے جائیں. تو دیٹس اے ویری ڈیڈلی کائنڈ آف آؤٹ لک. اس کے علاوہ تو کوئی امریکہ کی طرف سے نہیں ہمیں سمجھ آ رہا کہ اس کی کوئی اور سوچ ہے. ہاں نسیم ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، یہی ان کی سوچ ہے. لیکن اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو وہ اپنی سوچ کو کبھی ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے انٹو اینی کائنڈ آف ون. یہ ایسا ملک ہے، امریکہ کی میں بات کر رہی ہوں، جو اپنے آپ کو کہتا ہے، آج بھی پھر سے دہرائی انہوں نے بات، کہ سب موسٹ پاورفل ملٹری فورس ان دا ورلڈ. ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ سب سے پاورفل ہے، لیکن جنگ تو کوئی جیت ہی نہیں پایا. نہ آپ نے افغانستان میں جنگ جیتی، ویتنام میں نہ عراق میں جیتی. آپ ہر 10 سال کسی مسلمان ملک پہ حملہ کرتے ہیں. آپ کا تو obsession ہے مسلمان ملکوں کے ساتھ. ہے obsession بالکل. اب ایران کی باری ہے. کبھی کوئی ملک ہوتا ہے، کبھی دوسرا ملک ہوتا ہے. لیکن ویتنام سے لے کے افغانستان تک یہ موسٹ پاورفل ملٹری ان دا ورلڈ ہیز آلویز فیسڈ ڈیفیٹ، نیور وکٹری. جی ویری اومینس. تو اب آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو چائنا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ مطلب چائنا ایک وزڈم سے بھرا ہوا ملک ہے، تو کیا بس ظاہر ہے اٹ وونٹ کم انٹو دا فرے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی ڈونٹ تھنک اس میں چائنا کا کوئی خاص سگنیفیکنٹ رول ہوگا. یہ اور بات ہے کہ چائنا اینڈ رشیا ٹوگیدر ول ٹرائی ٹو اسٹیئر دا سیکورٹی کاؤنسل میٹنگ ان اے سرٹن ڈائریکشن. مگر جیسے آپ نے بھی پہلے کہا اس میں ویٹو آ جائے گا امریکہ کا. تو دیکھیں آج تک غازہ میں امریکہ ہی نے سیز فائر یعنی کہ 10 یا 11 دفعہ انہوں نے ویٹو استعمال کیا ہے. کتنی شرمناک بات ہے. لیکن میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت. ضرور. اور بات ہماری حکومت کی طرف سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کے لیے ریکمینڈ کیا کہ اس کو نوبیل پیس پرائز ملے جس نے ایک جینوسائیڈل جنگ کی بیکنگ کی ہے، اسرائیل کی بیک کی ہے اس نے.
یہ وار جو اس نے غازہ میں کی ہے which they should immediately revoke. جی میرا خیال ہے کہ بالکل اس پہ تو سوال ہی سوال ہیں. جو ان کی اپنی تھی حکمت عملی جو سامنے جو اس میں سٹیٹمنٹ میں تھی وہ کہ بھئی امریکہ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کی, وہ بھی اگر پاکستان کی فوج اتنی زبردست طریقے سے نہ لڑتی تو انڈیا, یہ تو انڈیا نے مانگی سیز فائر تو ملی نا ہمیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس میں انوالو ہو گئے. لیکن پاکستان کو تاریخ پڑھنی چاہیے اپنے تعلقات کی امریکہ کے ساتھ. ظاہر ہے امریکہ کوئی اس طرح آپ کی میرے کوئی ان کو تحفہ دینے پہ تو وہ نہیں فیصلے کرتے ہیں. بہرحال چلیں ایک چیز پر تو ہم بڑے ڈٹ کے کھڑے ہیں آن ایران, اینڈ اسی طرح امیدیں رہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.